ہمارے شاید بیویاں 3 دن تبلیغ میں لگے. میں اس سے پلان مستعد انڈیا کے ساتھ ہوم سیریز چل رہی تھی تو میں اس کے کمرے میں گیا اس کو مبارکباد دینے کے لیے کہ شاید بھائی آپ کو مبارک ہو, آپ نے 3 دن لگا لیے, کیسا رہا, کہاں 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا, کہاں مسجدوں میں چٹائیوں میں لیٹنا. تو مجھے کہتا ذوالکرنین بھائی سارے سکے کھوٹے نکل آئے, سارے سکے کھوٹے نکل آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ساری زندگی مال کمایا, عزت کمائی, شہرت کمائی, ریکارڈ بنائے, لیکن تبلیغ والوں کے پاس 3 دن مسجد میں رہا. جہاں میں نے قبر کی بات سنی, آخرت کی بات سنی, جنت کی بات سنی, دوزخ کی بات سنی, اللہ کی بات سنی, اللہ کے رسول کی بات سنی, تو ایسے لگا جو سکے میں نے اکٹھے کیے ہیں ان میں سے ایک بھی سکہ قبر میں جانے والا نہیں. نہ قبر میں ریکارڈ جانے, نہ عزت, نہ شور, نہ دولت, نہ کوٹھی رکھا. قبر میں ایمان کا سکہ چلنا ہے, اعمال کا سکہ چلنا ہے, وہ شاٹ ہے. تو میں نے پھر پوچھا تو نے پھر کیا ارادہ کیا کہ ذوالکرنین بھائی اب میں سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا, اب میں سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا, اب میں کرکٹ بھی چھوڑ دوں گا. یعنی کہ ماحول میں آنے کی برکت سے اپنا محبوب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. کب جب اس سے بڑا محبوب مل گیا. تو میں نے کہا کرکٹ کیوں چھوڑے گا؟ کہاں ہے جذبہ بڑا اس کا؟ کہتا ہے میں تبلیغ کا کام کروں گا. پھر میں نے اسے بتایا ہم نے بزرگوں سے سنا, ہم لوگوں سے لوگوں کے کاموں کو چھڑوانا نہیں چاہتے, بلکہ جو بندہ جس کام میں جس شعبے میں ہے اسی کام اسی شعبے میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کرے, اسی کام اسی شعبے میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے. کوئی کسی سے پوچھو کیا کرتا ہے, کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں وزیر ہوں, میں سفیر ہوں, میں صدر ہوں, میں وزیر ہوں. میرے محترم دوستو, خدا کی قسم جیسے جب قبر میں گئے ہماری ساری حیثیتیں ختم ہو جانے والی ہیں. ہماری ہمیں 2 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت اللہ کے بندے ہیں اور دوسری حیثیت ہم حضور پاک کے امتی ہیں. یہ 2 حیثیتیں ہماری ہیں. اس کے بعد ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سفیر ہیں, وزیر ہیں. اس کے بعد ہیں پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور دوسرا یہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں. اور دوسری بات ہمارے تھے کہ آج ہم چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں, ڈاکے مارنے کو گناہ سمجھتے ہیں, جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں, شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام بنا کے زندگی نہیں گزارے, اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہاں اس پر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرو کہ یا اللہ آج تک جو کچھ ہوا, یا اللہ جو کچھ ہوا, یا اللہ یہ کمی کوتاہی سے ہوا, یا اللہ آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو میں کام بنا کے زندگی گزاروں گا. تو بھی کون کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد رسول پاک ان کے کام کو کام بنائیں گے انشاءاللہ. سب کا ارادہ ہے, اللہ سب کے ارادے کو قبول فرمائے. کہتے کام کو کام بنا لیا, کہتے جب کام کو کام بنایا جاتا ہے تو کام کو کرنے سے پہلے کام کو سیکھنا پڑتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں پہلا قدم نکالے گا, پہلے قدم اللہ سارے چھوٹے گناہ معاف فرمائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا معافیت سے افضل ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا, سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا. آسمان کے فرشتے, بلوں کی چونٹیاں, سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے رحمت کی دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں. تو اس لیے میرے محترم دوستو, ساتھی معاشرہ مدرسے کے جو ہیں وہ ارادہ کریں کہ شوال میں انشاءاللہ تعالی ہم سارے چلے کے لیے جائیں گے, اور جو عالم بن رہے ہیں وہ اپنے عالم بننے کے بعد 1 سال اللہ کے راستے میں لگائیں گے, اور جو ساتھی دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے نقد ارادے فرمائیں. تو فرماؤ جی ماشاءاللہ کون کون شوال میں انشاءاللہ چلے کے ہیں, یہ جتنی مہنگائی ہیں, یہ جتنے گھر پریشانی ہیں, ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق میرے اعمالوں کی نحوست کے ساتھ. آج سارے اندر ہمارے اس اظہار کا عمل کیا ہے؟ فرمایا اس اظہار کا عمل اللہ سے توبہ استغفار کرنا. مولانا فرما رہے تھے کہ انسان اتنے گناہ کر لے, فرمایا زمین اور آسمان کا اخلاق گناہوں سے بھر دے, بھرنے کے بعد ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, اللہ اتنے